مفتی محسن منظور میاں صاحب، جی 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 میں یہ ذرا پوچھنا چاہتا تھا آپ کو، یہ بیاض پاک ہے محمد حامد رضا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا آلت کے بیٹے ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 15 پر، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن بكل شيء عالم، لوح محفوظ خدا تم ہو، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن بكل شيء عالم، لوح محفوظ خدا تم ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ یعنی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نبی ہے خدا، یہ پتہ نہیں ہے، خدا پر چھوڑتے ہیں، خدا اگر کہے خدا تو خدا، اور وہ کہے نبی تو نبی۔ جبکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ علیہ وسلم جو ہے بندے ہیں اور رسول ہیں، خدا تو نہیں ہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہو کر کے اتنے بڑے علامہ جس کو کہا مانا جاتا ہے، وہ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ابھی اللہ کے نبی کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلا حضرت کہ خدا ہے کہ خدا سے جدا ہے؟ خدا بھی چھوڑ دیا۔ لوح محفوظ خدا تم ہو، عرش قلم لوح محفوظ آسمان زمین سب کا خدا تو اللہ ہے۔ حضرت کیا کہیں گے اس پر؟ حضرت کیا جواب دیا جائے؟ کیا کہا انہوں نے؟ لکھا ہے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن بكل شيء علم، لوح محفوظ خدا تم ہو، لوح محفوظ خدا تم ہو، یعنی لوح محفوظ خدا تم ہو۔ اور لکھا ہے خدا کہتے نہیں بنتی، نہیں اس کا کیا مطلب ہوا لوح محفوظ ہے؟ خدا ہاں یعنی لوح محفوظ کے خدا کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ کہاں سے جو ہے آپ پڑھے لکھے ہو کہ نہیں؟ جی پڑھا ہوں حضرت، آج ذرا سمجھا دینا حضرت۔ کہاں کی اضافت توڑ دیے؟ لوح محفوظ کے خدا، لوح محفوظ خدا، جی اس کا ترجمہ یہی ہوگا لوح محفوظ کے خدا۔ ہاں، گجب آدمی ہیں آپ۔ تو آپ سمجھا دینا حضرت، مجھے سمجھنا چاہیے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ کیا پڑھے ہیں آپ؟ اور نیچے لکھتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، پہلے بتائیے کیا پڑھے ہیں؟ میں حافظ قرآن ہوں۔ اس کے لیے آپ اپنے علاقے کے بڑے عالم کے پاس لے کر اس کو جائیے، آپ کا یہ کام بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت آپ بھی تو بڑے عالم ہیں حضرت، آپ بھی تو بڑے عالم، آپ سمجھا دینا تاکہ ہم سے سمجھانا آسان ہو۔ نہیں، ایک منٹ، یہاں مسئلہ کہ اعلیٰ کا بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو جی کہ حافظ ہو جانے کے بعد انسان کا دماغ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ نہیں غلط ہے حضرت، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ آسمان، پھر حافظ بننا چھوڑ دیں گے سب۔ اگر اس طرح دعوت چلائیں گے، بات کریں گے، پھر کوئی والدین اپنے بچے کو وہ حافظ نہیں بنائیں گے کہ حافظ بناؤ آسمان میں چڑھ جائے گا اس کا دماغ۔ کیا اللہ حضرت آپ لوگ دعوت دیں گے، تاکید کریں گے کہ حافظ بنو، اور آپ لوگ اس طرح نصیحت کرتے ہیں، پھر کون قرآن کو محفوظ کرے اس لیے؟ میں بتائیں نا، آپ لوگ عالم ہو کے آپ لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو آپ کی کیا آپ لوگ مدرسے میں بچے کو حافظ نہیں بناتے؟ ارے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے، جی آپ سمجھ پا نہیں رہے ہو۔ آپ جو ہے آپ ایک قرآن پاک کو یاد کرنے کے بعد جو ہے آپ یہ سمجھتے ہو کہ دین آپ سمجھ لیے ہو۔ نہیں غلط حضرت، غلط شعر کا ترجمہ آپ ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہو۔ تو حضرت وہی تو کہہ رہے ہیں، آپ کر دینا حضرت، آپ اس کا مطلب یہ کہنا کہ اب دنیا میں مسلمان حافظ بننا ہی بند کر دے، قرآن کا حافظ۔ ارے یار اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا باتوں کا۔ حضرت اسی لیے تو آپ سمجھ رہا ہوں حضرت، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ میں آپ سمجھنا چاہتا ہوں، اس کا تو ترجمہ ذرا کر دیں آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، آپ علم کلام نہیں پڑھے ہو، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرت پھر یہ کہنے سے دیوبندی کا اعتراض کیسے ختم ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ خدا مانتے ہیں نبی علیہ السلام کو۔ دیوبندیت سے مقابلہ کرنا، دیوبندیوں کے جواب دینا آپ کے علاقے کے بڑے عالم کا کام ہے۔ تو حضرت ہاں بڑے عالم ہے ہی نہیں حضرت، اسی لیے تو آپ سے رابطہ کیا ہے، آپ سمجھا دیں۔ ہر 5 کلومیٹر پہ ایک عالم پایا جا رہا ہے آج کے ٹائم میں۔ نہیں حضرت ہے یہاں پہ نہیں، یہاں پہ ہے نہیں، 20-50 کلومیٹر تک کوئی ایسا عالم نہیں ہے مسئلہ کا حالت کا، سب سے رابطہ کیا گیا ہے۔ اچھا سنیے، جی پہلے سنیے، خدا کہتے نہیں بنتی، کیا مطلب ہوا؟ ہاں اللہ کہتے بنتا ہی نہیں ہے، اللہ کیسے کہوں؟ اللہ کہنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہنے کے لیے، ہاں اللہ کہنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے، الہ ہونا ضروری ہے، الہ ہونے کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے، خالق کل شیء ہونا ضروری ہے۔
معبود ہونا ضروری ہے. اس کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا کہتے نہیں بنتی کیونکہ آپ واجب الوجود نہیں ہیں. ہوں سمجھ میں آیا؟ ہوں اب اگلا مصرع کیا ہے؟ اگلا کیا ہے مصرع کا؟ خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. ہاں. ہوں اب آپ دیکھو خدا پر اس کو چھوڑا ہے، ہاں اس کو چھوڑا ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر رہ کر ہوں جان کا سینہ چیرتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے، جی زمین پر رہ کر سورج کو واپس پلٹاتے ہیں، ہوں درختوں کو اپنے قریب بلاتے ہیں، تو معجزہ ہے، معجزہ ہے. معجزہ ہے. آپ کے کمالات کی جانب نظر کیا جائے تو یہ عام انسانوں کا معاملہ نہیں ہے نا. عام انسانوں جیسا معاملہ بالکل نہیں. نہیں ہے. اور آپ کے معجزات کا معاملہ یہاں تک ہے کہ آپ عام نبیوں جیسے بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب نبی ہیلو فون کاٹ دیا. دیکھو سامعین فون کاٹ دیا. دیکھ لے سامعین یہ بریلوی کا بڑا مولوی ہے، یہ محسن منظور میاں ہے مفتی. دیکھا سامعین اس طرح گمراہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو. اس کے یہاں خدا مان لیا، کہہ رہا ہے کہ خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کا نبی ہونا، اللہ کے نبی کو نبی ماننا، رسول ماننا ایمان میں سے ہے. صاف واضح ہے، عقیدہ ہے. قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. رسول ہے، نبی ہے، یا ایھا النبی. اور یہ کہہ رہا ہم کہہ نہیں سکتے خدا بھی چھوڑ دیا، تم خدا ہو کہ نبی ہو. دیکھو تشریح نہیں کر سکا، یہ کس طرح بکواس کر کے بھاگا ہے. سامعین دیکھا آپ نے، یہ بڑا مولوی ہے، اپنے آپ کو اہل حق کہتا ہے، نبی اصل خدا مانتے ہو اور ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ گستاخ ہے. تیرا آلت کا بیٹا گستاخی کر کے گیا. حامد رضا نے بھاگنے میں مجبور ہوا. سامع نہیں، جواب نہیں ہے اس کے پاس. دیکھیے سامعین یہ بریلوی مفتی محسن منظور میاں ہے، کس طرح یہ گول مول بکواسات کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے لاجواب جب ہوا اس کو یقین ہو گیا کہ اب ہم پھنسیں گے. جب اس کا خلاصہ کرنے جائیں گے تو فون کاٹ کر بھاگنے پر کامیاب ہو گیا. یہ چھوٹے موٹے مولوی نہیں ہیں سامعین. جب ان کی حالت ہے اپنے مجدد کو کفر گھاٹ سے نکال نہیں سکتے، اور اس کا بیٹا حامد رضا جسے حجت الاسلام کہا جاتا ہے ان کے دھرم میں، اس کو ہی بچا نہیں پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے یا نبی ہیں. اب تک شک میں پڑا ہے، اسی حالت میں مر گیا. اب پتہ نہیں یہ لوگ نماز میں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھنے کو توہین سمجھتے ہیں، گستاخی سمجھتے ہیں، اللہ کو معلوم. خیر سامعین یہ ان کی حالت ہے. یہی وجہ ہے کہ خبتی رفت بھڑکاتی تھراتا ہے، کانپتا ہے میرے ساتھ فون پر گفتگو کرنے سے.